بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ محض اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم الدرس السادس سبق نمبر 6 شروع کرنے جا رہے ہیں، اور مدارس کے نصاب میں شامل کتاب طریقۃ الاثریہ فی تعلیم اللغۃ العربیہ، اسی کتاب کو ہم لے کے چلیں گے، اور انشاءاللہ اختتام ہماری آخری کلاس تک یہ کتاب جو ہے وہ اس کورس میں شامل رہے گی۔ اور پچھلے اسباق کی طرح اس درس میں بھی اس میں سے ہم نے کچھ صفحات کو رکھا ہے آپ کے سامنے۔ آج کا درس تھوڑا سا مختصر سا ہے، لیکن طریقہ کار تھوڑا سا اس طرح سے ہے کہ یہ املا اور جملے جو ہے وہ بنانے کا طریقہ ہے، اور اس میں اصل میں جو ایک فزیکل کلاس ہوتی ہے، لائیو انوائرمنٹ جو ہوتا ہے کہ استاد سامنے ہو، شاگرد سامنے ہو، استاد جو ہے املا کروا رہا ہو، بچے اس کو جو ہے وہ لکھ رہے ہوں، اور لکھنا آتا ہو، پڑھنا آتا ہو، بولنا آتا ہو، تو وہ ایک جو ہے وہ املے کی شکل میں۔ لیکن اب کیونکہ ہم آن لائن کلاس میں ہیں تو وہ انوائرمنٹ تو نہیں بن پائے گا، لیکن بہرحال کوشش کریں گے کہ تمام چیزیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائیں، اور اس طرح سے ہم ایک ایک چیز اچھی طرح سے سمجھتے ہوئے اس درس کو مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ اس درس میں کوشش کی گئی ہے کہ وہ تمام پچھلے 5 اسباق میں جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں اس کو اس درس میں شامل کیا ہے انہوں نے، تاکہ چیزیں ریوائز ہو جائیں۔ پچھلے دروس میں ہم نے اس میں اشارہ قریب، اس میں اشارہ بعید، مذکر مؤنث کے لیے اشارے جو ہم نے یہ سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کی تھی۔ اسی طرح سے ہم نے جو ہے وہ مؤنث اسماء اور مذکر اسماء کی نشانی کو بھی، کہ ہم نے دیکھا کہ وہ اسماء، وہ الفاظ جس کے آخر میں بولتا ہے وہ مؤنث اسم میں، تو اگر مؤنث ہے تو پھر ہم قریب کے لیے حاضی استعمال کریں گے، دور کے لیے جو ہے وہ تل کا استعمال کریں گے۔ اگر مذکر ہے تو ہم قریب کے لیے حاضہ استعمال کریں گے، اور دور کے لیے ہم ذاکا یا ذالک استعمال کریں گے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہم نے سیکھی تھی۔ ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے حاضہ، ٹھیک ہے؟ تو اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی آپ غور سے سنیے گا کہ حاضہ، اور آپ کو یاد ہوگا یہ اس میں اشارہ جو ہے وہ قریب مذکر کے لیے ہے، لیکن اس کے جو معنی ہیں وہ اس کے معنی ہیں یہ، ٹھیک ہے؟ حاضہ یہ، ذاکا اس میں اشارہ بعید مذکر کے لیے، اس کے معنی ہیں وہ، اور اسی طرح سے ذالکہ جو ہے اس کے معنی بھی وہ کے ہیں، لیکن پچھلے اسباق میں ہم نے بات کی تھی کہ ذاکا اور ذالکہ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ذاکا جو ہے دور کے لیے لیکن تھوڑا قریب دور ہے، اور ذاکا جو ہے زیادہ دور ہے، تو یہ لیکن عام طور پر زیادہ تر ذالکہ ہی استعمال ہوتا ہے۔ آگے دیکھیے حاضی، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں اشارہ قریب، اور اس کے معنی بھی یہ کے ہوتے ہیں۔ تو حاضہ اور حاضی دونوں کے معنی یہ کے ہوتے ہیں، اور جو ہے اسی طرح سے ذاکا اور ذالکہ کے معنی دونوں کے وہ کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر حاضی مؤنث کے لیے اس کے معنی یہ ہیں۔ آگے دیکھیے تل کا، ذاکا اور ذالکہ کے معنی وہ کے ہیں، اور مؤنث کے لیے استعمال، مذکر کے لیے استعمال ہوا، لیکن تل کا جو ہے وہ ابھی وہ اس کے معنی بھی ہیں وہ، ٹھیک ہے؟ اس میں اشارہ بعید، اور لیکن یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا۔ تو یہ ذرا یاد رکھیے گا، سمجھنے کی کوشش کریں کہ حاضہ کہاں استعمال ہوگا، حاضی کہاں استعمال ہوگا، ذاکا ذالکہ کہاں استعمال ہوگا، تل کا کہاں استعمال ہوگا۔ تو اس کی مشق بھی ہم نے پہلے کی تھی، مزید ریکارڈنگ سن لیں گے تو یہ چیز واضح ہوگی، اور آگے ہم اس کی مشق میں بھی تھوڑا سا اس کو استعمال کر کے بھی دیکھ لیں گے۔ اگلا اسم حرف لفظ ہے وہ قلم، ٹھیک ہے؟ اس کو ہم اعراب کے ساتھ پڑھیں گے۔ قلم مذکر ہے کیونکہ اس کے آخر میں بولتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو پڑھیں گے قلم، اس کا مطلب ہے قلم۔ شباکن، اس کے معنی ہے کھڑکی، ٹھیک ہے؟ عمودن، اس کے معنی ہے ستون۔ سقفن، اس کے معنی ہے چھت۔ اچھا، اب دیکھیے چھت جو ہے وہ نیچے کا حصہ یا اوپر کا حصہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں۔ نیچے کے حصے میں عام طور پر آپ دیکھیں کہ ہم پنکھا جو ہے جہاں لٹکاتے ہیں وہ
वो उसका नीचे का हिस्सा है जिसको हम कहते हैं सक़फ़ुन, ठीक है, जो नीचे की तरफ होता है। और इसी तरह से जो है वो सतहुन, वो ऊपर की तरफ का हिस्सा होता है, छत के ऊपर जब हम गार्डनिंग करते हैं या छत पे जाकर वॉक करते हैं, ठीक है। तो वो जो है ये दो अलग अलग चीज़, सक़फ़ुन और सतहुन। आगे हारिसुन का मतलब चौकीदार, ज़हरतुन का मतलब फूल, मिस्तारतुन हमने देखा था पहले भी, सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब पैमाना, ठीक है। फिर जो है वो आगे महफ़ज़तुन, ठीक है, महफ़ज़तुन का मतलब होता है बस्ता, ठीक है। तो यहाँ पर ज़हरतुन, मिस्तारतुन, महफ़ज़तुन, ठीक है। आगे मुअज़्ज़फ़तुन, ठीक है। तो मुअज़्ज़फ़तुन का मतलब मुलाज़िमा, और मसरूरतुन का मतलब खुश। आप देखें ये जो हैं 6 अल्फाज जो हैं इनके आखिर में गोलता आपको नज़र आ रही है, तो ये निशानी है कि ये मुअन्नस अस्मा हैं। तो ये चीज़ें ज़हन में रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आगे अल-जुमल, ये जुमले, ठीक है। तो ऊपर जो है वो इमला और मुफरदात लिखा हुआ है कि अलग अलग जो लफ्ज़ हैं ये मुफरदात कहलाते हैं, और मिले जुले अल्फाज जो हैं जैसे नीचे हैं जुमले की शक्ल में, ये मुरक्कबात कहलाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आगे हम इसको देखें, अना जो है ये ज़मीर अना की हमने सीखी थी ज़मायर में, ये मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन इसके बाद वाला जो इसम होता है उसको देखकर हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये अना मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हुआ है या मुअन्नस के लिए, क्योंकि यहाँ पर आगे देखें गोलता नहीं है इसके साथ। इसका मतलब ये है कि ये अना जो है ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हुआ है। अना तिलमिज़ुन, ठीक है, अना तिलमिज़ुन, मैं शागिर्द हूँ। और इसमी हामिदुन, मेरा नाम हामिद है। वहाज़ा ज़मीली महमूदू, ठीक है, वहाज़ा ज़मीली महमूदू, वाव जो है दरमियान में आया, हुर्फ़ अतफ़, हम पहले पिछले असबाक में इसको समझ चुके हैं, इसके मायने हैं वाव, ठीक है। और तर्जुमा इसका होगा वहाज़ा ज़मीली महमूदू, ठीक है, और ये मेरा दोस्त महमूद है, सही। वदाका या वदालिका जारी यूसुफ़ु, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर यूसुफ़ो गैर मुनसरिफ अस्मा हैं, इसके ऊपर एक पेश होगी। हमने पिछले असबाक में मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ अस्मा को मुख्तसरन डिस्कस किया था, समझने की कोशिश की थी। तो जितने भी अम्बिया के नाम होते हैं वो सारे गैर मुनसरिफ होते हैं, उसके ऊपर एक पेश होता है, और जितने भी औरतों के ख़वातीन के नाम होते हैं वो भी गैर मुनसरिफ होते हैं, उसके ऊपर भी एक पेश होता है। तो वदाका जारी यूसुफ़, तो जारी का मतलब क्या है, पड़ोसी या हमसाया। तर्जुमा क्या होगा, और ये मेरा हमसाया यूसुफ़ है, सही। हाज़िही मदरसती, हाज़िही, क्योंकि मदरसता, अगर मदरसता पढ़ेंगे तो आखिर में गोलता होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इसके साथ जो है वो ज़मीर मुतसिल या ज़मीर अटैच है, अटैच ज़मीर, तो हाज़िही मदरसती, ये मेरा मदरसा है, ठीक है, ये मेरा मदरसा। वज़ाका बैती, और वो मेरा घर है। वतिल का गुरफती, और वो मेरा कमरा है, सही। तो या का इस्तेमाल भी इसमें, जैसे मैंने अर्ज़ किया है आपको कि पिछले असबाक की तमाम चीज़ें इस सबक में इस्तेमाल की गई हैं। तो यहाँ पे इसमें इशारा करीब, इसमें इशारा बईद मुज़क्कर मुअन्नस के लिए, ठीक है। मुज़क्कर अस्मा जो है वो इस्तेमाल हुए हैं, मुअन्नस में इस्तेमाल हुए हैं। इसी तरह से ज़माइर जो हैं वो ज़मीर जो है मुनफ़स्सिल, अना ज़मीर इस्तेमाल हुई है, और इसी तरह से ज़मीर मुतसिल या का इस्तेमाल जो है वो इस्तेमाल हुआ है। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आप भी मज़ीद इसकी मशक़ कीजिएगा, मज़ीद अल्फाज अपने सामने रख कर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, तो जितनी मशक़ करेंगे चीज़ें याद हो जाएंगी। आगे हम चलते हैं। हाज़िही फ़ातिमतु, जैसे मैंने बताया आपको कि जितने भी औरतों के नाम हैं ये गैर मुनसरिफ होते हैं, इसके ऊपर एक पेश होती है। तो यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे हाज़िही फ़ातिमतु, ये फ़ातिमा है, ठीक है।
فاطمتو طفلتن، ٹھیک ہے، طفل بولتے ہیں بچے کو، لیکن یہاں پہ بولتا ہے طفلتن، تو یہ فاطمہ بچی ہے، ٹھیک ہے. ہیا تلمذتن، وہ شاگردہ ہے. ہیا نشیطتن، وہ چست ہے. ہاذہی حدیقتن، حدیقہ کہتے ہیں باغ کو، تو ترجمہ کیا ہوگا؟ حاضی حدیقتن، یہ باغ ہے. وتلک شجرتن، اور وہ درخت ہے. الشجرۃ جمیلتن، ہم نے بات کی تھی کہ جب بھی کسی اسم کے ساتھ ال لگ جاتا ہے تو ال کیا کرتا ہے کہ اس کی جو آخر میں جو تنوین ہوتی ہے اس کو، تنوین کو ختم کر دیتا ہے. اگر دو پیش ہیں تو اس کو ایک پیش میں بدل دے گا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس کو ذہن نشین کیجیے گا کہ ال اور تنوین ایک ساتھ نہیں آتے، بلکہ جب بھی ال لگتا ہے تو وہ اس کی تنوین کو ختم کر دیتا ہے. تو یہاں پر ہم اس کو پڑھیں گے الشجرۃ جمیلتن، ٹھیک ہے، درخت خوبصورت ہے، درخت خوبصورت ہے. حاذہی وردتن، ٹھیک ہے، یہ گلاب کا پھول ہے. الوردۃ جمیلتن، اب یہاں پر بھی ال کا استعمال ہوا اور ال نے تنوین ختم کر دی، ایک پیش ہمیں نظر آ رہا ہے. الوردۃ جمیلتن، گلاب کا پھول خوبصورت ہے. تو یہاں پر تمام پچھلے 5 اسباق کے وہ تمام چیزیں جو ہم نے سیکھی تھیں اس کا استعمال تو اس طرح سے یہاں پر. اچھا، درمیان میں آپ دیکھیں کہ حروف شمسی اور حروف قمری، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. جیسے یہاں پر الشجرۃ، تو آپ دیکھیں ہم نے ال کو نہیں پڑھا جبکہ ال بھی لکھا ہوا ہے. ہم الشجرۃ نہیں پڑھ رہے بلکہ الشجرۃ. تو اس کی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے گی تو بات سمجھ میں آ گئی. قرآن پاک میں جو ہے حرف شمسی حرف قمری کا استعمال ہے، اور آپ کو چھوٹی سی بات ہے، اس کو اگر غور سے سن لیں گے، دیکھ لیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. پھر آپ جو ہے اس کو اسی انداز میں پڑھیں گے. ہم اسی کتاب کا اگلا صفحہ، اس میں جو ہے وہ قواعد املا جو ابھی ہم نے پڑھا ہے، اس کے تھوڑے سے قواعد ہیں کہ نمبر 1 جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ حاذا اسم اشارہ مذکر، پڑھنے میں حاذا، ٹھیک ہے، الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے لیکن لکھنے میں بغیر الف کے لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 میں حاذہی اسم اشارہ مؤنث، بھی پڑھنے میں حاذہی الف کے ساتھ پڑھا جاتا ہے لیکن لکھنے میں بغیر الف کے لکھا جاتا ہے. باقی جو ہے وہ الفاظ کے معنی ہمارے سامنے ہیں. اس میں وہ الفاظ جو آپ کے لیے مشکل ہیں اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں تاکہ آگے جملے بنانے میں آپ کو آسانی ہو کسی سے بات کرنا. جتنے الفاظ کے ذخیرہ ہوگا تو اتنے اچھے انداز میں آپ بات کر پائیں گے. اب ہم اگلا جو یہ سبق ہمارا مکمل ہو گیا ہے، لیکن کیونکہ درمیان میں جو ہے وہ حروف شمسی اور حروف قمری یہاں پر الشجرۃ کے آنے سے ضروری ہو گیا کہ ہم اس کی تھوڑی سی وضاحت اس کو دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ حرف شمسی جو ہے بعض الفاظ کے شروع میں ال آتا ہے، جیسے الرحمن، الشمس، الزیتون، ٹھیک ہے، الزیتون. یاد رکھیے درج ذیل 14 حرف شمسی کہلاتے ہیں اور ان کے شروع میں لام نہیں پڑھا جاتا. یہ لام ان ستاروں کی مانند ہیں جو سورج کے ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں. یہ نیچے جو ہے وہ ہمارے سامنے تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون، یہ جو ہیں حرف شمسی کہلاتے ہیں. تو اس کو جو ہے وہ اگر یہ حرف جو ہیں ال کے ساتھ آئیں گے تو جو ہے وہ ہم ال کو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ ال کے بعد آپ دیکھیں حرف کے اوپر تجدید آتا ہے. جب تجدید ہوتا ہے تو ہم اس کو 2 دفعہ پڑھتے ہیں، الشمس، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ال کو نہیں پڑھا جائے گا. حرف قمری، اچھا اب دیکھیے ہم جب سلام کرتے ہیں السلام علیکم نہیں کہتے بلکہ ال لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، السلام علیکم. تو یہاں پر جو ہے وہ یہ طریقہ لکھنے کا غلط ہے، ٹھیک ہے نا، ہم ایسے نہیں لکھتے. ٹھیک ہے. تو ہم کس طرح سے لکھتے ہیں؟ دیکھیے ہم لکھتے ہیں اس طرح سے السلام علیکم، یہ طریقہ صحیح ہے. تو ہم اس کو اس طرح سے لکھتے ہیں اور اس کو ہم کیونکہ تجدید ہے تو لام نہیں پڑھا جائے گا حروف شمسی، السلام علیکم. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے گا. حروف قمری درج الحروف حروف قمری کہلاتے ہیں اور ان کے شروع میں لام پڑھا جاتا ہے
یہ لام ان ستاروں کے مانند ہیں جو چاند کے ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں ایک جملہ ہے حق کا خوف عجب غم ہے. اگر اس کو بھی ہم یاد کر لیں گے تو اس میں وہ سارے 14 حروف جو ہیں اس میں استعمال ہیں. تو جب بھی کسی بھی لفظ میں یہ اس جو ہے حق کا خوف عجب غم ہے اس میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہ جو ہے آپ دیکھیں کہ اس کو ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پر ال کے اوپر ساکن بھی ہے تو اس لیے یہاں پر وہاں پہ ال کے اوپر کوئی حرکت نہیں تھی. ٹھیک ہے. سکون نہیں تھا لیکن یہاں پر ساکن ہے تو اس کو ہم الکوثر القاریہ تو اس طرح سے ہم تو یہاں پر بھی یہ 14 حروف آپ کے سامنے ہیں. حمزہ با جیم ہا خا عین غین فا قاف کاف میم واو ہا یا. تو یہ جو ہے یہ حرف ہمارے سامنے ہیں. یہ حرف قمری کہلاتے ہیں. تو ان کو بھی آپ یاد رکھنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ پڑھنے میں غلطی نہ ہو. تو آج کا درس ہم یہیں تک رکھتے ہیں. انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ نئی چیزیں اور اس کو کوشش کیجیے گا کہ پچھلے جو ہمارے ریکارڈنگ ہے ان کو بھی وقتاً فوقتاً سنتے رہیں تاکہ چیزیں اچھی طرح سے یاد ہو جائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.